تین لوگ آپس میں کبھی بھی محبت نہیں کر سکتے۔ تیسرے شخص کی آمد زوال محبت کی پہلی نشانی ہوتی ہے۔ جیسے وہ ایک شعر تھا کہ جس طرح مکافات عمل ہوتا ہے، محبت کا بھی نعم البدل ہونا چاہیے۔ جس طرح مکافات عمل ہوتا ہے، محبت کا بھی نعم البدل ہونا چاہیے۔ یہ جو گنجائش ہے مجھے نہیں منظور، تیسرا شخص واجب القتل ہونا چاہیے۔ مسئلہ شادی کا نہیں ہے، شادی ہو جایا کرتی۔ مسئلہ یہ ہے کہ کسی دوسرے شخص کے چہرے میں کسی اور کی آنکھوں کو تلاش کرتے ہوئے ٹھنڈی چائے پینا عمر بھر کا خسارہ ہے۔ جیسے وہ دو اشعار تھے کہ تیری صورت سے عالم میں بہاروں کو ثبات، تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے۔ 18 سال کی عمر میں بالوں کی سفیدی فکر روزگار کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ جیسے وہ ایک شعر تھا کہ اتنا شدید غم تھا غم روزگار کا، تجھ سا حسین شخص بھلانا پڑا مجھے۔ اگر مجھ سے کوئی پوچھے گا کہ عشق کا دوسرا نام کیا ہے تو میں اسے کہوں گا کہ عشق کا دوسرا نام جون ایلیا ہے۔ ہائے انہی کے دو اشعار کے کون سودوزیاں کی دنیا میں درد غربت کا ساتھ دیتا ہے۔ جب مقابل ہو عشق اور دولت تو حسن دولت کا ساتھ دیتا ہے۔ یقین جانیے اس کے آخری الفاظ یہ تھے کہ وہ تم سے کہیں بہتر ہے۔ مجھے اشعار یاد آ رہے ہیں کہ آخری بار ملاقات میں اس نے یوں کہا، کیا ضروری ہے کہ وعدوں کو نبھایا جائے، اپنی رنجش ہے اسے خود ہی مٹا لیں دونوں، درمیان شہر کے لوگوں کو نہ لایا جائے۔ ہم اور ہمارا دماغ یہ تسلیم کر چکا ہوتا ہے کہ وہ شخص اب کسی اور کا ہو چکا ہے، اب اس کی آرزو کرنا مناسب نہیں، لیکن یہ دل ماننے کو تیار نہیں ہوتا۔ ہر بار یہی سوچتا ہے کہ کاش وہ کہیں مل جائے اور اسے آخری بار جی بھر کے دیکھ لوں۔ پروین شاکر صاحبہ کے دو اشعار کے آواز دے کے دیکھ لو، شاید وہ مل ہی جائے، ورنہ یہ زندگی کا سفر رائے گاں تو ہے۔ فرانس کافکا نے اپنی ادھوری محبت یعنی فیلس کو بہت سارے خط لکھے، لیکن ان خطوں میں سے ایک خط میں یہ بھی لکھا تھا کہ انسان کو اپنا زخم دیکھ کر درد نہیں ہوتا جتنا یہ جان کر ہوتا ہے کہ یہ کسی اپنے کا دیا ہوا تحفہ ہے۔ مجھے حضرت جون ایلیا صاحب کے اشعار یاد آ رہے ہیں کہ ہم تیرا زخم آرزو کھا کر اور خوش رنگ و خوش کلام ہوئے، تیری گلیوں میں ہو کے ہم بدنام، کتنے شہروں میں نیک نام ہوئے۔ اگر تم غریب ہو تو میں تمہارا ایک راز جانتا ہوں، اور وہ یہ کہ تمہاری محبت یقیناً کوئی پیسے والا لے گیا ہوگا یا پھر لے جائے گا۔ تو تمہارے لیے میرا ایک مشورہ ہے کہ اگر تمہاری زندگی میں بھی کوئی ماجد آ گیا ہے اور وہ تمہاری ناہید کو لے کر چلا گیا ہے تو میرا مشورہ یہی ہے کہ تم بھی پریزاد بن جاؤ اور اتنا کامیاب ہو جاؤ کہ وہی محبت تمہارے پاس پلٹ کر آئے اور اسے پھر اپنانے کے لیے تمہارے پاس کوئی جواز موجود نہ ہو۔ مجھے اشعار یاد آ رہے ہیں کہ وہ پلٹ کے آئے تو پوچھنا مت دیکھنا انہیں غور سے، وہ پلٹ کے آئے تو پوچھنا مت دیکھنا انہیں غور سے، جنہیں راستے میں خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور ہے۔ اس کی شادی سے ٹھیک 2 دن پہلے مجھے ایک لیٹر ملا، جس لیٹر میں لکھا تھا کہ معذرت، اور نیچے لکھا تھا کہ آج کے بعد ہم نہیں مل سکیں گے، آج کے بعد میں کسی اور کی امانت ہوں، اور آج کے بعد اگر ہو سکے تو مجھے بھول جانا۔ اور پھر وہ لیٹر پڑھنے کے بعد احمد فراز کے یہ اشعار میری آنکھوں سے اشک بن کر بہنے لگے کہ تم اپنے شمع تمنا کو رو رہے ہو فراز، تم اپنے شمع تمنا کو رو رہے ہو فراز، ان آندھیوں میں تو پیارے چراغ سب کے گئے۔ تمہارے بعد اگر زندگی میں کچھ نیا ہوا تو وہ صرف یہ کہ میں ایک شاعر بن گیا، اس کے علاوہ زندگی میں سب کچھ ویسے کا ویسا ہی ہے۔ جیسے وہ عباس تابش صاحب کے اشعار تھے کہ ممکن ہے کہ کوئی اور خبر پہنچی ہو اس تک، ممکن ہے کوئی اور خبر پہنچی ہو اس تک، میں اس کے بغیر اب بھی ہوں زندہ اسے کہنا۔